السلام علیکم، میرا نام ماجد حسین ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں دل منتظر کی قسط نمبر 20۔ اور ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ امائرہ ان 4 لڑکیوں کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ آج ان کی گفتگو نماز کے بارے میں تھی۔ امائرہ نے انہیں بتایا کہ نماز پڑھنا کیوں لازمی ہے، کس طرح یہ ہماری اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اس میں اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد کوئی غلط کام کرنے لگے تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے، اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو پھر اگلی نماز میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے۔ نماز کی وجہ سے انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نماز انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی تو اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ اور یہ بات آپ سب خود بہتر جانتی ہیں کہ آپ کتنی نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہیں۔ بازل ان سب کے ساتھ بیٹھا تھا جبکہ نظریں بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر نظر دوڑاتا۔ آخرکار اس نے عمل سے پوچھ ہی لیا، امائرہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ وہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہے ڈپارٹمنٹ کی پچھلی طرف۔ عمل نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ بازل نے سمجھتے ہوئے سر کو خم دیا۔ امائرہ نے ان سب سے بات کر لی تو وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئی، جبکہ امائرہ وہاں نماز پڑھنے لگی۔ جب وہ نماز پڑھ کر باہر نکلی تو سامنے سے آتے شخص سے ٹکرا گئی۔ امائرہ نے بے اختیار اپنے ماتھے کو چھوا اور پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا موڈ غارت ہو گیا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تم؟ امائرہ غصے سے بولی جبکہ وہ مسکرا دیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو امائرہ میری جان، ٹکرائی آپ مجھ سے ہیں، میں نہیں۔ یہ تم مجھے میری جان کہنا بند کرو، بے شرم چھچورے انسان۔ وہ مزید غصہ ہوئی تھی۔ لیکن تم واقعی ہی میری جان ہو، پھر میں سچ کیوں نہ بولوں؟ تم جانتے ہو کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا بازل؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے تم؟ نہیں چھوڑ سکتا تمہارا پیچھا۔ اور رہی بات تمہاری نفرت کی تو مجھے فخر ہے اس بات پر کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ ضبط کے مارے امائرہ کا سر گھومنے لگا۔ فخر؟ ریلی؟ تمہیں پتہ ہے امائرہ، انسان کی زندگی میں 2 لوگ بہت خاص ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے انسان بے پناہ محبت کرتا ہے اور ایک وہ جس سے وہ بے پناہ نفرت کرتا ہے، اور ہم دونوں میں ہی ایک دوسرے کی زندگی کے لیے بہت خاص ہیں۔ امائرہ نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے بے پناہ نفرت کرتی ہو اور میں تم سے بے پناہ محبت۔ بازل، جس دن تمہیں اس نفرت کی وجہ معلوم ہوگی اس دن تم تڑپو گے۔ تب تمہیں میری نفرت پر فخر نہیں ہوگا بلکہ اذیت ہوگی، اور شاید اسی لیے ہی قدرت نے وقت اور محبت کے اس کھیل میں تمہیں بھی شامل کر دیا ہے۔ مجھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری نفرت سے، اس نے مغرور لہجے میں کہا جبکہ امائرہ مسکرا دی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا بازل، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مت کرو مجھ سے اتنی محبت، کیوں کر بعد میں تمہیں اتنی ہی اذیت ہوگی۔ اگر اذیت تم سے محبت کے نتیجے میں ملی تو مجھے قبول ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے سکون کی تلاش ہے، جو شخص میرا سکون ہے وہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو بتاؤ کیا اس سے بھی زیادہ اذیت کی کوئی حد ہے؟ بازل کی آنکھوں میں قرب جاگا اور یہی حال امائرہ کا تھا۔ اذیت؟ وہ طنزی انداز میں مسکرائی تھی۔ تم جانتے بھی ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اذیت تب ہوتی ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے، آپ اس کے قاتل بنا دیے جائیں، آپ کو آخری بار اس کا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا جائے۔ اذیت تب ہوتی ہے جب آپ کی پوری زندگی کسی کا مان رکھنے کی کوشش کرے اور کسی کی وجہ سے وہ مان ٹوٹ جائے، جب آپ پر یقین کرنے والا، آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دینے والا شخص آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ اذیت تب ہوتی ہے جب آپ کے قریبی دوست آپ سے دھوکہ کریں، آپ کو بے بس کر دیں، آپ کو خوبصورت ہی نہ رہنے دیں۔ اذیت تب ہوتی ہے جب آپ ایک ہی لمحے میں اپنا سب کچھ کھو دیں، جب آپ بے وفا نہ ہو کر بھی بے وفا کہلائیں۔ اذیت تب ہوتی ہے جب آپ کا ہر موڑ پر ساتھ دینے والا، آپ کا محافظ، آپ کی دشمنی کی زد میں آ جائے۔ کیا تم نے ایسی کوئی اذیت برداشت کی ہے؟ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ وہ باقاعدہ بازل پر چلا رہی تھی۔ بازل ٹکٹکی باندھے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں واقعی اذیت تھی۔ بازل چند لمحے چپ رہا اور پھر بولا، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں قیامت دیکھوں گا، اذیت برداشت کروں گا، میں قاتل ہوں، بے رحم ہوں اور بہت کچھ، لیکن امائرہ آخر کیوں میں یہ سب کچھ برداشت کروں گا؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا تم نے یہ سب اذیتیں برداشت کی یا پھر نہیں، لیکن اگر کی بھی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو اس سب کی وجہ نہیں ہوں۔ اگر میں کہوں کہ اس سب کی وجہ تم ہو تو امائرہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بازل سلطان کبھی امائرہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم اذیت کی بات کر رہی ہو۔ لیکن یہی سچ ہے بازل، اپنا سکون تلاش کرو، کیونکہ میری آنکھوں میں تمہیں ہمیشہ ہی نفرت ملے گی اور آنے والے وقت میں تمہیں یہ بہت تکلیف دے گی۔
بتاؤ پھر تمہارے علاوہ میں اپنا سکون کہاں تلاش کروں؟ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اب صرف وہی تمہیں سکون دے سکتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر عمائرہ مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ نہیں ہوں میں تمہاری عمائرہ، لیکن وہ تو بنا سکتا ہے۔ وہ صرف تمہارا خدا نہیں ہے بازل، وہ میرا بھی خدا ہے۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا کہ مجھے اس شخص کا بنا دے جس سے میں نفرت کرتی ہوں، لیکن وہ اس نفرت کو مٹا سکتا ہے۔ ہمارا لاجواب ہوگی، اس کے پاس اب واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خدا سے دعا نہیں مانگی، اب اگر میں پہلی بار اسے کچھ مانگوں گا تو کیا وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ بازل پلیز بس کر دو، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ کیوں؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں اپنے سکون کے لیے خدا سے دعا مانگوں۔ بازل تم چلے جاؤ میری زندگی سے، پلیز میری زندگی کو آسان ہی رہنے دو، اسے مزید مشکل نہ کرو۔ اور یہ کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا کیونکہ وہ اسے روکنے کی ہمت کھو چکا تھا۔ بازل سلطان ہرٹ ہوا ایک بار پھر سے۔ باب نمبر 7، سانس جب تھم جائے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا۔ ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا، جس کے ہونے سے میری سانسیں چلا کرتی تھی، جس طرح اس کے بغیر اپنا گزارا ہوگا۔ یہ جو پانی میں چلا آیا ہے سنہری سا غرور، اس نے دریا میں کہیں پاؤں اتارا ہوگا۔ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ وسیع شاہ۔ ہائے بازل، مردانہ آواز پر بازل رکا اور پھر مڑ کر سامنے سے آتے یونس کو دیکھا۔ سناؤ، لڑکی راضی ہوئی یا نہیں؟ یونس تنزیہ مسکرایا تھا۔ کیوں؟ تم میری شادی میں ڈھول بجانے کے منتظر ہو؟ بازل جل کر بولا تھا، جبکہ یونس کھل کر ہنس دیا تھا۔ بازل، تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ عمائرہ کبھی نہیں مانے گی، اس کی وجہ صرف وہ اور میں جانتے ہیں۔ تم؟ بازل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ ہاں میں اچھے سے جانتا ہوں اس کی نفرت کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں بازل، اس بیچاری کا پیچھا چھوڑ دو۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، میں نے تم سے کوئی گھٹیا مشورہ نہیں مانگا۔ بازل غصہ ہوا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے بازل، میں نے اسے تمہارے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ بازل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے یونس کو اس کے گریبان سے پکڑ کر بالکل اپنے سامنے کیا۔ کیا بکواس ہے یہ بکواس نہیں ہے بازل، سچ ہے سچ، وہ ایک نہایت ہی بد کردار لڑکی ہے۔ یونس، بازل نے اس کے گلے پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی۔ یونس نے اس کی گرفت سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن بازل کی مضبوطی اور غصے کے آگے ناکام رہا۔ بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ارحم روہیل نے بازل کو روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے یونس اور بازل کو بہت مشکلوں سے الگ کیا۔ یونس، اگر تم نے عمائرہ کا نام پھر سے اپنی اس ناپاک زبان سے لیا تو باخدا جان لے لوں گا تمہاری۔ بازل اسے انگلی دکھاتے چلایا تھا۔ تمام لوگ بازل کے اس رویے سے کافی پریشان تھے اور حیران بھی۔ کس حق سے تم یہ بات کر رہے ہو بازل؟ آخر لگتی کیا ہے وہ تمہاری؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی، لیکن بازل خاموش نہیں رہا۔ جاننا چاہتے ہو تم کہ وہ میری کیا لگتی ہے؟ میرا عشق ہے وہ، بازل کا عشق ہے وہ، اور آئندہ اگر تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھنا یونس، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی۔ بازل کام ڈاؤن، چلو یہاں سے، روہیل اور ارحم نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ اسے چھوڑو اور چلو۔ بازل غصے سے مٹیاں بیچتا وہاں سے ان کے ساتھ چل دیا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یہ بازل؟ یونس غصے سے چلایا تھا۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر رستم پریشان ہوا۔ کیا ہو گیا ہے یونس؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ چیزوں کے معاملے میں کتنا پوزیسو ہے، اور وہ تو پھر بھی ایک لڑکی ہے۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عمائرہ عشق ہے میرا، اسے اس کے عشق میں ناکامی ہوگی اور اس کا سبب میں بنوں گا۔ یونس مسکرایا تھا، لیکن اس سے پہلے رستم، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ رستم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اب میں جو کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ میری ایک شرط نے اس کی یادداشت چھین لی، اور اب یہ شرط اس کی سانسیں چھین لے گی۔ یونس مسکرایا، جبکہ رستم اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ فاریہ کچن سے باہر نکلی اور پھر ملازماؤں کو ہدایت دینے لگی۔ وہ ہاتھوں کا بھی استعمال کرتے انہیں سمجھانے میں مصروف تھی۔ تبھی ان کا ہاتھ ہوا میں ساکن ہوا۔ ان کی نظر سامنے سیڑھیوں سے اترتے شخص پر پڑی تو وہ بت بن گئی۔ ان کا تھوڑا سا منہ کھل گیا۔ تمام ملازمین بھی اسے آنکھیں پھیلائے گھور رہے تھے۔ وہ سفید کاٹن کے سوٹ پہنے بے نیازی سے کف موڑتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ ان سب کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آخری سیڑھی سے اترنے کے بعد اس کی نظر اچانک سامنے بت بنے ملازموں اور فاریہ پر پڑی۔ سنجیدہ چہرہ لیے اس نے ایک آئیبرو اٹھا کر فاریہ کو سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ فاریہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ بازل کا یہ روپ انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ اس روپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کو جیسے 4 چاند لگ گئے تھے۔ سفید سوٹ میں اس کے چہرے پر ایک الگ ہی کشش تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور پھر اس کے بالکل سامنے آ کر اسے سر تا پاؤں دیکھا۔
بازل، کیا یہ واقعی تم ہو؟ فاریہ نے بےحد حیرانگی سے پوچھا، جبکہ بازل نے ایک نظر خود کو اور پھر فاریہ کو دیکھا۔ کیا ہوا مما؟ کچھ نہیں، وہ حیرانگی کی وجہ سے نہیں بول پا رہی تھی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ جی، ایک بہت خاص اور قریبی دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ بازل بہت سنجیدہ تھا۔ پرنس کے پاس؟ نہیں، ایک اور ہے، اس سے بھی زیادہ خاص اور قریبی۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جاؤ۔ فاریہ نے اس کے گال کو تھپتھپایا تو بازل ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح نہیں مسکرایا تھا، آج اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے دل ٹوٹا ہو، تکلیف ہوئی ہو۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ فاریہ سے جھانکتی دیکھتے رہی اور پھر مسکرا دی۔ بازل نے گاڑی مسجد کے سامنے روکی۔ وہ چند لمحے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر گاڑی سے نکلا۔ وہ شاید پہلی بار مسجد آیا تھا، یا پھر اسے یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار مسجد کب آیا تھا۔ اس نے مسجد میں پہلا قدم رکھا تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ گویا سانس روکے ہوئے تھا۔ بازل سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن آج اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوتے اس کی کیفیت عجیب ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی شرمندگی تھی جو بازل کو ہو رہی تھی۔ کیوں؟ وہ اس سے بے خبر تھا۔ اس نے چند قدم مزید آگے بڑھائے تو اس کا سانس رکنے لگا۔ شرمندگی جیسے اس کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں واضح ہونے لگی۔ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے گہری گہری سانس لینے لگا۔ اس نے گہری گہری سانس لیے۔ آخر کیا مشکل تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ ارے بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ مردانہ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بزرگ وہاں کھڑا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تر تھا، پانی کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ شاید وہ ابھی ابھی وضو کر کے آیا تھا۔ جی جی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ وہ بزرگ آدمی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں انکل، بس بولو بیٹا، کچھ عجیب سا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سکون چاہیے، مجھے صرف سکون کی تلاش ہے۔ اس بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا سکون نہیں مل رہا؟ نہیں، آج زندگی میں پہلی بار اللہ کے پاس آیا ہوں، صرف سکون کی تلاش میں۔ کسی نے کہا مجھ سے کہ میں اللہ سے سکون کی طلب کروں۔ تو کیا تم نے اس سے مانگا؟ ہمت نہیں ہو رہی۔ جو میرا سکون ہے، اسے لگتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں پریشانیاں لے کر آتا ہوں۔ تو کیا دنیا میں ہی کسی کو سکون بنا بیٹھے ہو؟ بازل کا سر جھک گیا۔ میں بے بس ہوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو اتنا نہیں چاہا، کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی محبت میں اس سے کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ بیٹا، تو اسے اپنا محرم کیوں نہیں بنا لیتے؟ وہ نہیں بننا چاہتی اسے۔ وہ رکا، جیسے سانس اٹکا۔ اسے نفرت ہے مجھ سے، شدید نفرت۔ بازل کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آج اسے علم ہو گیا کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ تو بیٹا اللہ سے مانگو۔ کیا؟ سکون۔ میرا سکون میری محبت ہے، اور وہ مجھے میری محبت نہیں دے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ اس سے سکون مانگنے پر خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ مطلب وہ مجھے سکون دے گا؟ بالکل۔ تم سچے دل سے اس سے ایک بار مانگ کر تو دیکھو، پھر تم دیکھنا تمہیں تمہارا سکون ضرور ملے گا۔ اسے تم سے محبت ضرور ہوگی، لیکن آپ نہیں جانتے وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ کیا اللہ کے لیے کچھ ناممکن ہے؟ بازل لاجواب ہو گیا۔ بیٹا تم اس کی رحمت سے مایوس ہو رہے ہو، جبکہ وہ تمہارا منتظر ہے کہ کب تم اس سے مانگو اور وہ تمہیں عطا کرے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ کیا تم نے سورہ انفال پڑھی ہے؟ نہیں، بازل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس سورت کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتا، ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی۔ بے شک وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بیٹا اس آیت سے واضح ہے کہ انسان چاہے پوری دنیا کی ہی دولت کیوں نہ خرچ لے، وہ کسی کے دل میں الفت پیدا نہیں کر سکتا، لیکن وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو دلوں میں الفت ڈال دیتی ہے۔ تم ایک بار اللہ سے مانگ کر دیکھو، وہ اس کے دل میں تمہارے لیے الفت ضرور ڈالے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے بیٹا، وہ صرف ایک بار توبہ کرنے پر تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تمہاری ایک پکار پر کہتا ہے، بول میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ وہ بزرگ اٹھا اور پھر بازل کا کندھا تھپتھپایا۔ چلو بیٹا اللہ سے مانگو، وہ تمہیں تمہارا سکون ضرور دے گا۔ بازل کے دل میں امید جاگی۔ اس کے دل نے آواز دی کہ اسے سکون اب صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ اٹھا اور اس بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ امائرہ اس وقت یونیورسٹی میں موجود تھی جب علی اس کے پاس بھاگتا آیا۔ امائرہ چلو، تمہیں ارم بلا رہا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ علی کو پریشان دیکھ کر امائرہ مزید پریشان ہوئی۔ تم چلو پھر بتاتا ہوں۔ امائرہ اس کے ساتھ چل دی۔ امائرہ کی رفتار بہت کم ہو گئی، جبکہ اس نے سامنے ہی لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم دیکھا۔ اسے یہ سب دیکھتے معلوم ہو گیا تھا آج پھر کوئی بازل سلطان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ وہ علی کے ساتھ بھیڑ کو کاٹتی آگے پہنچی۔
تو سامنے ہی رستم یونس کے ساتھ کھڑا تھا اور ان کے بالکل سامنے بازل تھا۔ تمام لوگ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ امائرا حیران ہوئی کہ جب بازل کسی کو مار ہی نہیں رہا تو پھر اتنا ہجوم کس لیے؟ تو گائز، یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ سب کو یہاں ایک مقصد کے لیے بلایا ہے، یونس نے بولنا شروع کیا۔ امائرا نے دیکھا بازل کے چہرے پر تھکن سی تھی اور یونس کو دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بازل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہر شرط پوری کر سکتا ہے، تو آج رستم اس سے ایک ایسی شرط لگانے جا رہا ہے جو آج تک کسی نے کسی کے ساتھ نہیں لگائی ہوگی۔ سب حیران ہوئے جبکہ بازل کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ کیسی شرط؟ ارہم کی آواز گونجی جبکہ یونس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر رستم کی طرف دیکھا جو بازل کو دیکھ کر کپ کپا رہا تھا۔ رستم یونس کے اشارے پر بازل کی طرف بڑھ گیا۔ بازل نے اپنے سامنے کھڑے رستم کو دیکھا تو اسے شدید کوفت ہوئی۔ بابا بازل! رستم کی آواز کپ کپائی تو سب کا زوردار کہکہا گونجا تھا۔ رستم نے یونس کو گھورتے ہوئے پایا تو اس نے خود کو سنبھالا۔ بازل، کیا تم اپنی نس کاٹ سکتے ہو؟ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ امائرا کی آنکھیں پھیل گئی۔ بازل کی نظریں اب تک امائرا پر نہیں پڑی تھی۔ پاگل تو نہیں ہوگے تم رستم؟ ارہم آگے بڑھا تو بازل نے اس کے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ نس کاٹوں؟ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ سناٹے کو بازل کی آواز نے چیرا تھا۔ رستم نے اس بات میں سر ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہوا۔ بازل اس کا ڈر دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور تب ہی اس کی نظر سامنے کھڑی امائرا پر پڑی جو بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پھر کل ہسپتال میں ملاقات ہوگی، بازل یہ کہتے آگے بڑھنے لگا جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور پھر چند ہی لمحوں میں ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ بازل رستم کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو رستم کے چہرے پر موجود بے حد خوف سب نے دیکھا تھا۔ وعدہ کرو کہ ہسپتال ملنے ضرور آؤ گے، اس نے مسکراتے کہا جبکہ رستم نے ڈرتے ڈرتے اس بات میں سر ہلایا۔ بازل آگے بڑھ گیا اور پھر امائرا کے قریب سے گزرتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم بھی لازمی آنا کیونکہ میں یہ سب صرف تمہارے لیے کروں گا، وہ یہ کہتے آگے بڑھ گیا جبکہ وہاں موجود ہر شخص حیرت پریشانی سے منہ کھولے کھڑا تھا۔ بازل بہت غلط کر رہا ہے۔ ہر شخص کی زبان پر یہی الفاظ تھے۔ پوری یونیورسٹی میں صرف ایک شخص کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی اور وہ تھا بازل سلطان۔ بازل یونیورسٹی جا چکا تھا، اس نے اے بی آر گینگ سے بات نہیں کر پایا تھا۔ سب اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ وہ سب اچھے سے جانتے تھے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے لیکن بازل اپنی شرط پوری کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ انا پرست شخص ہر شرط پوری کیا کرتا تھا۔ رات کے وقت جب امائرا عشاء کی نماز پڑھ کر آئی تو عمل اس کے بیڈ پر پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا عمل، پریشان کیوں ہو؟ امائرا، کیا بازل واقعی یہ شرط پوری کرے گا؟ پتہ نہیں، امائرا لاپرواہی سے بولی۔ تمہیں فکر نہیں ہو رہی امائرا؟ اگر وہ مر گیا تو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کیوں فکر کروں اس کی؟ کیا اس نے تب میری کوئی فکر کی تھی جب میں اس کے سامنے روئی تھی؟ عمل خاموش ہو گئی، وہ امائرا کی تکلیف سمجھ سکتی تھی۔ امائرا عمل کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو وہاں ان کی گینگ کا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ سب سے مل کر عمل اور امائرا دیکھتے ہی ان کے پاس لپکے اور بازل کے بارے میں پوچھا۔ امائرا خاموش رہی جبکہ عمل نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ عمل کو آج امائرا کے ساتھ لیکچر لینے پڑے۔ جبکہ وہ واپس آئی تو گراؤنڈ میں کافی شور تھا، بہت سے لوگ جمع تھے، سب ایک دوسرے کو کچھ حیرت انگیز بتانے میں مصروف تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک لڑکی کی آواز گونجی تو عمل اس کے پاس پہنچ گئی۔ عفان، کیا ہوا؟ عفان نے بے یقینی سے عمل کو دیکھا۔ بازل نے شرط پوری کر دی۔ عمل کافی حیران ہوئی اور پریشان بھی۔ اس نے گردن موڑ کر چند قدم دور کھڑی امائرا کو دیکھا جو چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عمل، اس نے واقعی نس کاٹ دی۔ ایک لڑکی آگے بڑھی اور عمل سے مخاطب ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ اپنی نہیں کسی اور کی۔ اس کی اگلی بات پر عمل کو جھٹکا لگا اور اب کی بار جھٹکا امائرا کو بھی لگا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر عمل کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ مطلب؟ اس نے اس لڑکی سے سوال کیا۔ مطلب یہ کہ اس نے اپنی نس نہیں کاٹی بلکہ یونس کی کاٹی ہے۔ امائرا اور عمل شل ہو گئی تھی۔ انہوں نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ یونس کی؟ ہاں، اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ لیکن اس کی کیوں؟ پتہ نہیں عمل، تم جانتی ہو کہ یونس کی اور اس کی دشمنی کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، اور ویسے بھی کچھ دنوں پہلے ہی یونس سے اس کی لڑائی ہوئی تھی۔ بازل بہت غصے میں تھا لیکن اس نے یونس کو مارا نہیں، شاید اسی کا بدلہ لیا ہے۔ کب ہوئی تھی لڑائی اور وجہ کیا تھی؟ امائرا۔ عفان کے جواب پر امائرا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ میں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں امائرا، یونس تمہارے بارے میں کچھ غلط بول رہا تھا تو بازل کو غصہ آ گیا۔ کافی بحث بھی ہوئی لیکن اس سے پہلے کہ بازل اس کو مارتا، ارہم اور روہیل نے آ کر بازل کو سنبھال لیا۔ امائرا اور عمل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب بھی ہم لوگ ہسپتال جا رہے ہیں، کیا تم دونوں چلو گی؟
نہیں تم لوگ جاؤ، امائرہ نے جدی سے کہا تو عفان اور باقی سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ امائرہ کیا تم نہیں جاؤ گی؟ نہیں۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا بازل نے اس کے ساتھ، میں جانتی ہوں اس نے بازل سے میرے بارے میں کیا کہا ہوگا۔ عمل تم چلی جاؤ، میں نہیں جا رہی، میں تب تک عائشہ لوگوں کے پاس میں تب تک عائشہ لوگوں کے ساتھ بات کر کے آتی ہوں۔ اوکے۔ عمل وہاں سے چلی گئی جبکہ ہمارا ان لڑکیوں کے پاس بڑھ گئی تھی۔ ہائے، وہ کیفیٹیریا میں اکیلی بیٹھی تھی جب ایک مردانہ آواز پر وہ چونک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بازل مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم؟ ہاں میں، اور وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری موت کی خبر سننے کے منتظر تھے، لیکن مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں یعنی بازل سلطان زندہ ہوں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ امائرہ میری جان، میں نے تمہیں اپنی دلہن بنانا ہے اور تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنی ہے۔ اس لیے پلیز میری محبت کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ وہ رکا اور پھر دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم اتنی آسانی سے مرنے نہیں والے۔ وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ خیر اب مجھے تمہاری ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، بس کہہ نہیں پاتی۔ محبت مائی فٹ، امائرہ غصہ ہوئی تھی۔ اوہو امائرہ میری جان، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم اس یونس سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ بھاڑ میں جائے یونس اور بھاڑ میں جاؤ تم، وہ غصے سے کہتے اٹھی اور پھر باہر کی جانب چل دی تھی۔ بازل نے مسکرا کر سر جھٹکا اور پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وقت کی اپنی رفتار ہوتی ہے، یہ کسی کے لیے نہیں رکتا۔ بازل نے جتنا چاہا کہ وقت بہت آہستہ گزرے، وقت اتنا ہی تیزی سے گزرنے لگا۔ امائرہ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے میں اب صرف 1 ماہ رہ گیا تھا۔ بازل کی محبت عشق بن چکی تھی، جبکہ امائرہ کی نفرت وقت کے ساتھ مزید بڑھتی گئی۔ بازل 5 وقت نماز ادا کرنے لگا۔ اسے امائرہ تو نہیں ملی، لیکن اسے نماز میں سکون ملنے لگا۔ وہ اکثر اوقات پوری رات مسجد میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ سب نے اس کے اندر آئے بدلاؤ کو محسوس کیا تھا۔ ڈھیٹ وہ آج بھی اتنا ہی تھا، امائرہ کو تنگ وہ آج بھی کرتا تھا۔ رستم اور اس کی گینگ کی بینڈ آج بھی بجتی تھی۔ ارم لطیفے آج بھی سناتا تھا۔ بدلا تھا تو صرف وقت، ظالم وقت۔ بازل یار بات تو سن، ایک لڑکا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ بازل ڈپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی ہے، وہ گہرے سانس لیتے بولا تھا۔ تو بازل نے آئیبرو اٹھا کر لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ بازل آگ لگی ہے، آگ لگانے والا یونس تھا۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جاؤ جا کر بجھاؤ، اسے ابھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا؟ وہ لڑکا حیران ہوا۔ حیرت کی بات ہے، تمہارا پورا گینگ تو جیسے کیسے بچ کر ڈپارٹمنٹ کے کیفیٹیریا میں اکٹھا ہو گیا، کیونکہ وہ جگہ آگ سے محفوظ ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، بازل کو اب بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں کچھ یاد آنے پر اسے جیسے جھٹکا لگا۔ واٹ، کیفیٹیریا میں؟ وہ آنکھیں کھولے اس لڑکے کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لیکن وہ سب محفوظ ہیں، میں تو تمہیں اس لیے بتانے آیا۔ بازل نے اس کی بات کاٹی۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تو کیفیٹیریا ہے ہی نہیں، تو پھر؟ بازل میں تمہارے نہیں بلکہ ارحم کے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ بازل کے پیروں سے گویا زمین نکل گئی۔ اور تم بیوقوف انسان مجھے یہ ابھی بتا رہے ہو؟ بازل، میں نے تو اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، بازل وہاں سے لمبے ڈاگ بھرتا انگلش ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بازل وہاں امید سے زیادہ ہنگامہ برپا تھا۔ تمام لوگ ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں موجود سامنے بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ بازل کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سامنے ہی ABR گینگ کے لوگ پریشانی سے کھڑے تھے۔ ان میں سب موجود تھے سوائے امل اور امائرہ کے۔ بازل کا سانس رک گیا۔ وہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ امائرہ کہاں ہے؟ اس نے کچھ اور پوچھنے کی بجائے سیدھا امائرہ کے بارے میں پوچھا۔ امائرہ؟ ارحم نے باقی سب کی طرف دیکھا۔ امائرہ کو امل ڈھونڈنے گئی ہے۔ واٹ آر یو میڈ عاطف؟ اس کا کچھ پتہ نہیں اور تم سب آرام سے بیٹھے ہو؟ تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بازل چلایا تھا۔ بازل یار، ہم سب ابھی ڈپارٹمنٹ سے بڑی مشکل سے نکلے ہیں، اتنے ہنگامے میں ہمیں نہیں پتا کہ کون کہاں ہے۔ ابھی ریبا نے بتایا کہ امل امائرہ کو ڈھونڈنے گئی ہے۔ اب کی بار ارحم بولا تھا۔ اگر وہ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی تو؟ آگ لگی ہے ارحم، اگر اسے کچھ ہو گیا نا تو میں تم سب کی جان لے لوں گا۔ بازل یار بات تو سن، ہم ابھی بس جا ہی رہے تھے کہ… شٹ اپ، بازل پھر سے چلایا۔ لعنت ہے تم سب پر، وہ یہ کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پریشانی اور غصے کے باعث اس کی کنپٹی کی رگ تن چکی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے ہی لگا تو وہاں موجود پولیس اور باقی تمام لوگوں نے اسے روکنا چاہا، لیکن پرواہ کسے تھی؟ وہ پریشان سا ان سب کا سامنا کرتا ڈپارٹمنٹ میں داخل ہو گیا۔ گراؤنڈ میں موجود ہر شخص اسے حیرت اور افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ کیا بازل سلطان جیسا بے پرواہ شخص بھی کسی کی اتنی پرواہ کر سکتا تھا؟ بازل نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوا اور امائرہ کو پکارنے لگا۔ آگ کی شدت بہت تھی، لوگ اسے بجھانے کی کوشش میں ناکام تھے۔ ان میں بازل سلطان اکیلا پورے ڈپارٹمنٹ میں
اپنی پرواہ کیے بغیر امائرہ کو دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا۔ جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا اس نے امائرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وہ باہر آیا تو تمام لوگ اس کی طرف لپکے تھے۔ بازل آر یو اوکے؟ سب نے فکر مندی سے پوچھا لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف امائرہ کی۔ اس نے سامنے دیکھا تو ارم اور روہیل دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ بازل امائرہ ملی؟ ان کا سوال سن کر بازل بت بن گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ کیا وہ تم سب کو نہیں ملی؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ ارم اور روہیل نے پہلے نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر بازل کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بازل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ امل کہاں ہے؟ وہ تو آ گئی ہے۔ امائرہ اسے بھی نہیں ملی۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ارم نے فکر مندی سے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ جہاں بھی ہوگی بالکل ٹھیک ہوگی۔ بازل نے خود کو کہتے سنا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تھوڑی کپ کپا رہی ہے۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ امائرہ کو کھونے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امائرہ تم کہاں ہو؟ اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا اور یہ بات اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی۔ آگ کم ہو چکی تھی لیکن امائرہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بازل پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈتا رہا اور باقی سب لوگ اس کی حالت دیکھ کر پاگل ہونے کو تھے۔ وہ بار بار امائرہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کی آواز کوئی نہیں سن پا رہا تھا، شاید وہ خود بھی نہیں۔ اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے۔ یا اللہ پلیز اسے کچھ نہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ بازل نے دعا کی۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی اور شاید اتنی تڑپ کہ اس نے آج زندگی میں پہلی بار دعا کی تھی۔ دل آج پہلی بار مسلسل اللہ کا نام لے رہا تھا، امائرہ کی خیریت کے لیے دعا کر رہا تھا، جبکہ لبوں پر صرف امائرہ کا نام تھا۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود تمام لوگوں کو نکال دیا گیا۔ وہ باہر موجود ہجوم میں کھڑا جب کچھ یاد آنے پر ٹھٹکا تھا۔ چند لمحے وہ ٹھہرا رہا اور پھر اچانک ہی آنکھوں میں امید لیے وہ پیچھے کی طرف بھاگا۔ ڈپارٹمنٹ کے پچھلی طرف موجود خالی کلاسز کی طرف بڑھ گیا۔ آنکھوں میں امید تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تہر رہے تھے۔ اسے لگا کہ اگر وہ وہاں نہ ہوئی تو وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کا دل اسی لمحے دھڑکنا بند کر دے گا۔ اس نے اس کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا کہ اس کمرے میں کافی دھواں تھا جبکہ وہ آگ سے محفوظ تھا۔ بازل کافی حیران ہوا کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ پورے ڈپارٹمنٹ میں آگ لگنے کے باعث وہ کمرہ آگ سے محفوظ رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو وہ کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد جب اس نے دائیں جانب دیکھا تو وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی اپنا حجاب بنانے میں مصروف تھی۔ بازل کو ایسا لگا جیسے اسے پوری دنیا مل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے تھکا تھکا سا سانس خارج کیا۔ اس میں اب چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کی کیفیت ناقابل بیاں تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کچھ ملنے پر اتنا خوش ہوا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں مزید نم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان تھا لیکن وہ پوری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لاپرواہ سی بیٹھی اس بات سے بے خبر تھی کہ بازل پر پچھلے چند لمحے کتنے قیامت کے گزرے ہیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر ٹھہرا اور پھر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ امائرہ چونکی اور پھر سامنے بیٹھے بازل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پسینے میں مکمل بھیگا تھا، چہرے بھی پسینے سے تر تھا جس کی وجہ سے ماتھے پر بکھرے بھورے بال گیلے ہو کر چپکے تھے۔ وہ شاید کپ کپا بھی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی جیسے برسنے کو تیار تھی۔ امائرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر درد بھری مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اپنے کپ کپاتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ امائرہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی۔ اس نے بازل کو اس قدر پریشان اور ٹوٹا پہلی بار دیکھا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی امائرہ، وہ بے بسی سے بولا جبکہ امائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں میری جان لینے پر تلی ہو؟ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور آنکھیں بھی نم تھی۔ اس کی حالت وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا امائرہ کی گود میں رکھتے اپنے ہاتھ پر جن میں امائرہ کے ہاتھ مکیت تھے ٹکا دیا۔ بازل، امائرہ نے اسے پکارا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ بازل کی اس حالت کی وجہ کیا ہے اور اسے کیا تاثر دینا چاہیے۔ بازل چند لمحے ماتھا ٹکائے بیٹھا رہا اور دل میں نہ جانے کتنی بار اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ٹھیک تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ پھر بھی اس نے سر اٹھا کر امائرہ کو دیکھا جو کسی بھی تاثر سے آری چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ امائرہ اسے پہلے ناسمجھی سے دیکھتی رہی پھر اس بات میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں بازل، الحمدللہ۔ امائرہ نے یہ الفاظ بازل کی زبان سے پہلی بار سنے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہوگی کیونکہ میرا اللہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ بازل، ہوا کیا ہے؟ بازل اس کے سوال پر معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا دیا اور پھر نفی پہ سر ہلایا۔ کچھ نہیں، اب باہر چلو، یہاں کافی دھواں ہے۔ بازل آہستہ سے اٹھا اور امائرہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ اٹھو امائرہ، بازل نے اسے پھر سے مخاطب کیا جبکہ امائرہ صرف اسے دیکھتی رہی۔
کیا ہوا امائرہ، تم چل کیوں نہیں رہی؟ بازل پریشان ہوا اور تب ہی امائرہ نے اس سے نظر ہٹا کر اپنے پاؤں کی طرف دیکھا۔ بازل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا کہ اس کا پاؤں زخمی تھا، اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ بازل ایک بار پھر سے پریشان ہوا۔ یہ کیا ہوا امائرہ؟ وہ پھر سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچھ نہیں، وہ بس تھوڑی سی چوٹ لگی ہے۔ تھوڑی سی؟ امائرہ یہ تھوڑی سی ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا، کیا تم چل سکتی ہو؟ امائرہ اس کے سوال پر چپ رہی اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں چل لوں گی، لیکن تم جاؤ یہاں سے۔ بازل حیران ہوا، واٹ؟ میں جاؤں؟ تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر؟ بازل میں نے کہا میں چل لوں گی، تم بس جاؤ یہاں سے۔ اوکے۔ بازل اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرا ہاتھ تھامو اور اٹھو۔ امائرہ نے پہلے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا نا امائرہ، میں نے کہا میرا ہاتھ تھامو اور اٹھو۔ بازل نے اس کی بات کاٹی اور تھوڑا سا غصہ ہوا۔ امائرہ بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، اسے اس کے غصے کی عادت ہو چکی تھی۔ امائرہ، میں نے کہا نا میرا ہاتھ تھامو اور اٹھو۔ بازل نے اس کی بات کاٹی اور تھوڑا سا غصہ ہوا۔ امائرہ بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، اسے اس کے غصے کی عادت ہو چکی تھی۔ امائرہ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نہ اٹھی تو امائرہ کیا کم ضدی تھی؟ تو میں تمہیں اٹھانے سے باز نہیں رہوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ امائرہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو پھر کیا ارادہ ہے میری جان کا؟ اٹھ رہی ہوں بے شرم انسان۔ امائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بازل ہنس پڑا، جبکہ امائرہ نے منہ بسورا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ چلی باہر آئی۔ جب وہ گراؤنڈ میں پہنچے تو وہاں موجود ہر شخص امائرہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ امائرہ تم کہاں تھی؟ امل دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، کافی خون بہہ چکا ہے۔ بازل کی اس بات پر سب نے امائرہ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ واقعی ہی زخمی تھا۔ یہاں پر قسط نمبر 20 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔